مجھے اس کے آنے کی اطلاع تو کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی مل چکی تھی، مگر مجھے اس سے ملنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، حالانکہ اس سے مل کر ہمیشہ اچھا ہی لگتا تھا۔ وہ جس تعظیم و انکساری سے ملتا تھا، آج کل کے نوجوان تو اس تہذیب و روایت سے واقف ہی نہیں۔ میرے مرحوم بھیا جی جاتے جاتے اپنے بچوں کو کوئی دنیاوی دولت تو نہ دے سکے، مگر ہاں اچھے اخلاق اور رکھ رکھاؤ سے ضرور متعارف کرا گئے۔ بھائی کی بیوی کا انڈیا کے ایک لکھنؤ نواب خاندان سے تعلق تھا۔ بھیا جی کے تمام بچوں کی طبیعت میں بھی کہیں کہیں اپنی ننھیالی جاہ و جلال کی جھلک تو ضرور نظر آتی تھی، مگر ہمارا خاندان بھی تو کچھ کم نہیں۔ میں نے جلدی سے توجہ اپنے خاندانی وقار و اعزاز پر مرکوز کر لی۔ ایک کے بعد ایک خاندان کے تمام بڑے معتبر ناموں کو گن چکنے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے صرف پانی مانگا ہوگا اور آدھا گلاس پانی پی کر واپس کر دیا ہوگا، ایک تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہوں۔ جیسے میرے گھر کے باورچی خانے میں ایسا کچھ اس کے شایان شان بنتا نہیں کہ اس کی بھوک کھل سکے، جیسے اس کے اپنے گھر میں تو بس مانو سلوا ہی ملتا ہو۔ کتنی ہی بار اس کو ٹوکا بھی کہ سگی پھوپھو ہوں، جب ہر ماہ باقاعدگی سے ملنے آ ہی جاتے ہو تو کچھ کھا پی بھی لیا کرو۔ حالانکہ پہلے جب وہ اپنے دونوں چھوٹے بھائی اور بہن کو ساتھ لاتا تھا تو اس قدر تکلف سے پیش نہ آتا تھا، بلکہ میرے شوہر صاحب تو تینوں بچوں کے آنے پر باورچی خانے میں جا کر خود بہت اہتمام کا کھانا بنانے کے احکامات صادر کرتے تھے۔ اب پچھلے کئی مہینوں سے وہ اکیلا ہی آنے لگا تھا، اور پھر آنے کا وقت ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ جس میں چائے ہی پیش کی جا سکتی ہو، مگر وہ تو چائے، کافی یا اسرانہ کے ناشتے کو بھی صاف انکار کر دیتا۔ اگر کبھی زبردستی میں نے منگوایا بھی تو اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، بس ایسا ہی اکھڑ اور ضدی تھا۔ بچپن سے ہی ایسا تھا، بقول میرے شوہر صاحب بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ شوہر صاحب کہنے کو کہہ دیتے مگر میرے دل پر لگ جاتی۔ جانتے بھی ہیں کہ ان کے منہ سے اپنی بھابھی کی تعریف سن کر میرا کلیجہ جل جاتا ہے، مگر مجال ہے جو تعریف سے بھی چونکے ہوں۔ اکثر میں خود پر غور کرتی، بھلا اپنے لاڈلے بھیا جی کی بیوی سے مجھے ایسی بھی کیا پرخاش ہو سکتی تھی؟ وہ اچھی شکل و صورت کی تھی۔ مرحوم بھیا کے لیے میرے والدین نے بہت دل سے ان کو بیاہ کر بھیا جی کی زندگی میں شامل کیا تھا، اور شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے ہم سب کو دل و جان سے اپنا بھی بنا لیا تھا۔ میرے مرحوم والدین کی بہت خدمت کی تھی۔ میری شادی پر انہوں نے بھیا جی کی محدود آمدنی کے باوجود ہر طرح سے اپنا فرض نبھایا تھا۔ میرے والدین آخری وقت تک اپنی بہو کی تعریف کرتے دنیا سے سدھار گئے۔ رشتہ داروں میں بھی ان کی سمجھداری اور رکھ رکھاؤ کی دھوم تھی۔ بھیا جی دنیا دار آدمی نہیں تھے، لہٰذا ساری عمر قسم پرسی سے ہی گزارا ہوا۔ پھر بھی بھابھی نے کبھی شکایت نہیں کی، اپنی خاندانی دولت کے ڈھول نہیں پیٹے، بلکہ محدود وسائل میں بھی دونوں بڑے لڑکوں اور چھوٹی لڑکی کو اچھی دنیاوی اور بہترین دینی تعلیم دلائی تھی۔ بھیا جی کا انتقال ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، وہ اکیلے ہی حالات کا مقابلہ کرتی رہیں۔ کبھی ہم میں سے کسی نے مدد کرنے کا اشارہ بھی کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کی انتھک محنت و مشقت سے پورا خاندان واقف تھا، لہٰذا بیٹی کی پچھلے سال شادی کی تو ایک بار پھر ان کی تعریف کے ہر جگہ چرچے ہونے لگے۔ بیٹی اپنے شوہر کے ہمراہ 6 ماہ بعد ہی امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد سننے میں آیا تھا کہ بھابھی اب بیمار رہنے لگی ہیں۔ میں تو شادی میں ہی بڑی مشکلوں سے دنیا دکھاوے کے لیے شریک ہوئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ شوہر صاحب ایک میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ وہ خود ہی کوئی بہانہ بنا کر چلے گئے تھے تاکہ میں اطمینان سے اپنی یتیم بھتیجی کی شادی میں جا سکوں۔ ٹھیک بات ہے، وہ ہوتے تو ان کے ساتھ کسی بھی ایسی محفل میں شرکت کرنا جہاں بھابھی بھی موجود ہوں میں نے کئی سالوں سے ترک کر رکھا تھا۔
کہنے کو شوہر صاحب نے کئی بار مجھے یقین دلایا تھا کہ میں جو اپنی بھابھی اور شوہر صاحب کے بارے میں گمان رکھتی ہوں وہ بالکل غلط ہے، اور جو بات تھی بھی تو وہ صرف اتنی سی تھی کہ بھابھی اور شوہر صاحب ایک ہی یونیورسٹی کے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے۔ تعلیم کے بعد شوہر صاحب کی طرف سے بھابھی کے ہاں رشتہ بھیجا گیا تھا، مگر بات نہیں بنی۔ بس پھر بھابھی کی شادی بھیا جی سے ہو گئی، اور اس کے چند سالوں بعد شوہر صاحب کے گھر والوں کو میں پسند آ گئی، مگر اتنی سی بات ہوتی تو یوں مجھے شوہر صاحب کی پرانی کتب میں سے بھابھی کی جوانی کی تصاویر نہ ملتی۔ ایسی صورتحال میں کیا سوچوں؟ عورت ہونا شک ایسا ہی روگ ہے، ایک بار لگ جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شادی کے چند شروع کے سال شوہر صاحب کا مجھ سے الگ تھلگ رہنا اور بھابھی کا ہمارے گھر آنے یا ہمیں اپنے گھر بلانے سے کترانا، جیسے ہی مجھے دونوں کے ماضی کا معلوم ہوا، تمام ہی مہرے ایک کے بعد ایک اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے۔ دوسری طرف شاید بھابھی نے بھیا جی کو اعتماد میں لے کر تمام احوال بتا دیے تھے، تب ہی بھیا جی ہر سال ہر تہوار پر میرے گھر آتے، مگر بھابھی ساتھ نہ ہوتی۔ مگر میں اپنے اندر یہ تحمل برداشت پیدا نہ کر سکی۔ بچے بڑے ہوتے گئے تو بھیا جی کے ساتھ آنے لگے، پھر بھیا جی کا انتقال ہو گیا اور مجھے ایک طرح کے انجانے خوف نے گھیر لیا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نہ تو شوہر صاحب ہی اس قدر جذباتی ہیں، اور بھابھی کے لیے تو ایسا کچھ سوچنا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر بھی عورت ہونا، بس دل پر شک کا بال پڑ گیا تھا جو نکالے نہیں نکل رہا۔ بھیا جی کے انتقال کے بعد سے یہ معمول تھا کہ بھیا جی کے بچے مجھ سے میرے گھر پر ملنے آ جاتے تھے۔ مجھے یہ بات بھی نہ بھاتی کہ شوہر صاحب بھیا جی کے تینوں بچوں سے بہت شفقت محبت سے ملیں، مگر برداشت کرتی۔ اکثر رات کو دیر تک جاگتی اور سوچتی جاتی، کیا بات ہے شوہر صاحب کو بھیا جی کے سب سے بڑے لڑکے سے زیادہ انسیت لگتی ہے۔ اس کی شکل و صورت، ہنسنے بولنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز بالکل بھابھی جیسا جو ہے۔ کوئی تیز آواز میرے کانوں میں زہر بن کر اتر جاتی اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر میں اس وقت پرانی باتوں کو دہرانے کیوں بیٹھ گئی ہوں؟ مجھے جلد از جلد نیچے جا کر اسے بتا دینا چاہیے، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سے ملوں۔ کیوں لگ رہا ہے جیسے آج میں اس سے ملوں گی تو پھر میں نہیں رہ سکوں گی، کچھ اور ہو جاؤں گی۔ میری اکلوتی بیٹی امبرین کی منگنی کے سلسلے میں سجے سنورے ہمارے بڑے سے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا وہ کیا کیا نہ سوچ رہا ہوگا۔ اس کے دل پر یقیناً شکست کی اداسی طاری ہوگی، اور اتوار میں مجھ سے ملنے کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی ہوگی، اور میں اس کو اسی طرح اکیلے بیٹھے رہنے دینا چاہتی تھی۔ جتنی دیر سے میں اس سے ملوں گی اتنا ہی اسے یقین ہوتا جائے گا کہ میرا فیصلہ اس کے حق میں بدل نہیں سکتا۔ یہ بھی عجیب تماشا رونما ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے اس احساس ہوا کہ جب بھی بھیا کے تینوں بچے ہم سے ملنے آتے تو امبرین اپنی تمام تر مصروفیت کو چھوڑ کر ان سب کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتی، اور پھر کچھ اس انداز میں وہ سب آپس میں باتیں کرتے کہ دیکھنے والے کو لگے جیسے کوئی بہت ہی اہم اور گمبھیر موضوع پر غور و فکر کر رہے ہیں، مگر پھر اچانک چاروں زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑتے۔ اس وقت وہ سب بالکل ایک جیسے ہی لگتے، ایک دوسرے میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے کی ہو بہو شکل لیے، اور میں چاہ کر بھی ان کے باہمی اتفاق میں دراڑ نہیں ڈال سکتی تھی۔ آخر وہ تینوں امرین کے سگے ماموزاد تھے، اسے ان سب سے انسیت ہونی بھی چاہیے تھی، جبکہ امرین گھر میں اکلوتی ہونے کے باعث بھائی بہن کے رشتے کو بھی ترستی تھی، مگر شاید اس سب میں اصل کردار شوہر صاحب کا تھا کہ وہ خاص طور پر امرین کو ان تینوں کے آنے پر اطلاع بھجواتے تھے۔ پتہ نہیں شوہر صاحب کے دل میں کیا تھا، اور جب انہوں نے امرین کے لیے بھیا جی کے بڑے بیٹے کی بات مجھ سے چھیڑی تو شاید صدیوں سے میرے دل میں بنتا کڑتا ابلتا لاوا اچانک پھٹ پڑا۔ مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ اتنے سالوں تک شوہر صاحب نے مجھے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، دراصل محبت وہ کسی اور سے ہی کرتے رہے ہیں۔
اب اپنی اکلوتی بیٹی اس کے بیٹے سے بیاہ کر وہ اپنی محبت، وفاداری اور خلوص کا ثبوت ہی تو دینا چاہتے ہیں، ورنہ کون باپ ہوگا جو اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھیا جی کے غریب خاندان میں کرنا چاہے گا۔ میں نے شور مچا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں جو اب تک شوہر صاحب کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتی تھی، اس دن ان کو بے نقط سناتی چلی گئی۔ ان کو دھوکہ باز، مکار اور بے وفا ہر قسم کے القاب سے نوازا، اور وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، نظریں نیچی کیے اپنی جگہ پر جمے کھڑے رہے، اور بولے بھی تو صرف اتنا کہ بھابھی کے لڑکوں کو ان کی ماں نے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، اور کسی بھی رشتے کی مضبوطی صرف عزت کے بل بوتے پر رکھی جاتی ہے۔ مگر میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، اور پھر اس واقعے کے بعد سے میں نے زور و شور سے امرین کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ گو کئی بار میں نے دوسروں کو اور خود کو دھوکہ دینے کے لیے بھیا جی کی غربت کا امرین کا سسرال نہ بنانے کی وجہ ٹھہرائی، مگر جب میں اکیلے بیٹھ کر اس پر سوچتی تو ایک الگ طرح کے احساس جرم کا شکار ہو جاتی۔ غلطی میری ہی تھی، مجھے شروع سے ہی امرین کو ان تینوں میں گھلنے ملنے سے روک دینا چاہیے تھا، مگر زیادہ دکھ مجھے اس بات پر تھا کہ امرین نے اپنی خواہش مجھے بتانے کے بجائے باپ سے بانٹی تھی۔ میری نظر سوچتے سوچتے ایک بار پھر گھڑی پر چلی گئی۔ اسے بیٹھے میرا انتظار کرتے اب شاید 2 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں۔ میں جھنجھلا گئی، آخر واپس لوٹ کیوں نہیں جاتا یہ؟ کیوں میرے منہ سے انکار سننے کے لیے چلا آیا ہے تو میرے سگے لاڈلے مرحوم بھیا جی کا بیٹا۔ کیسے کر سکوں گی میں اس کے سامنے اعتراف کہ امرین کی خواہش جان کر بھی میں ان دونوں کی امید کو پورا نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اپنے مرحوم باپ کا واسطہ دے دیا، دھڑلے سے امرین سے اپنی محبت و انسیت کا واسطہ دے دیا، یا پھر امرین کی باقاعدہ پسندیدگی کے اظہار کا واسطہ دے دیا، تو میں تو مجبور ہو جاؤں گی۔ اس قدر کھلم کھلا میں دونوں کی جوان اور سرپھری محبت سے صرف نظر کر بھی کہاں سکتی ہوں؟ میں اس قدر مضبوط نہیں ہوں۔ مگر پھر فوراً مجھے احساس ہوا کہ بھابھی بھیا جی نے بچوں کو دنیا دار نہیں بنایا۔ ہمارے دور میں تو بے نیازی ایک اچھا خاصا فیشن تھا۔ ہمارے بڑے ایسے نوجوانوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے جو دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے، مگر آج کل کے دور میں اس طرح دنیا سے بے نیاز نوجوانوں کی زندگی ویسی ہی بہت مشکل ہے۔ آج کل بے نیاز انسانوں کو بزدل، ناکارہ اور ناکام تصور کیا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر بغاوت کا جذبہ بھی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی پسند، اپنی چاہ کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت تو جدوجہد دکھائے، تھوڑا تو لڑ سکے۔ یہ کیا کہ محبت کر لی بس، باقی جو لوگوں کی مرضی۔ نہیں بھئی، محبت کی ہے تو ہمت بھی پیدا کرو، اظہار کی ہمت، اور پھر زمانے کے انکار کے آگے ڈٹ جانے کا عزم بھی برملا کرو۔ تب ہی تو تم لوگوں کو تمہارے سچے دل ہونے کا معلوم چلے گا، ورنہ زندگی بھر جھلتے کٹتے گزر جاتی ہے۔ صبر کرنا بھی تو آسان نہیں۔ تف ہے شوہر صاحب پر۔ ارے بھابھی کے گھر والے نہیں مانے تھے تو اور کوشش کرتے، یہاں تک کہ ان کو ماننا ہی پڑتا۔ ایک ہی انکار پر گھر بیٹھ گئے۔ واہ بھئی، اچھی محبت کی تھی ان دونوں نے تو یہ ہے۔ جانے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی کہ یہ میرا بڑا بھتیجا بھابھی کی تربیت نہ لیتا تو اچھا تھا، تھوڑی بدتمیزی کر لیتا، میرے سامنے تھوڑا اکڑ کر بہت مان اور دھڑلے سے کہہ دیتا کہ اسے امرین سے محبت ہے اور میں امرین کو کسی اور کا نہیں کر سکتی۔ پھر میں دکھاوے کا غصہ کرتی، اسے برا بھلا کہتی، مگر دل میں مجھے کس قدر فخر ہوتا اپنی بچی کی قسمت پر۔ رشک کرنے لگتی کہ میری بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی زمانے بھر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ بزدلی سے منہ چھپائے نہیں بلکہ میرے سامنے سینہ سپر ہو کر اس نے مجھ سے امرین کا ہاتھ مانگا ہے۔ مگر افسوس، یہ بھیا جی کا بیٹا لاکھ اچھا ہو مگر جگر والا نہ ہوا، اب بیکار میں آیا بیٹھا ہے میرے ہاں۔ کس قدر اس مصیبت سے جان چھڑاؤں؟ بس بیٹھے رہنے دو اسے اکیلے سجے سنورے ڈرائنگ روم میں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈرائنگ روم میں منگنی پر بلائے گئے مہمان پہنچنے لگیں گے تو خود ہی شرمندہ ہو کر اٹھ جائے گا۔ دنیا سے بے نیاز جو ہوا، ایک خیال ذہن سے گزرا اور میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی دیر سے بیٹھا میرا انتظار کر کے بھی ڈرائنگ روم میں چپکا بیٹھا ہے؟ ایسا کبھی پہلے تو نہیں ہوا جب کہ وہ آج کی ہونے والی تقریب سے بھی بخوبی واقف تھا۔ آخر کیا بات ہے جو وہ اس طرح اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا؟ کہیں اس میں بھی شوہر صاحب کی کوئی چال تو نہیں؟ میں سوچتے سوچتے کمرے کے باہر داخلی دروازے کے عین سامنے کھلنے والی کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ مجھے ابھی خیال آیا تھا کہ امرین تو میری ہی طرح بے انتہا ضدی ہے۔ ہلکی پھلکی ڈانٹ پر دوپہر سے بیوٹی پارلر آج کی تقریب کے لیے تیار ہونے گئی ہے اور اب شاید اس کی آمد کا ہی وقت ہو چلا تھا۔ مگر زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ جو مجھے ابھی ہی یاد آئی تھی۔ امرین کے ہونے والے منگیتر جواد نے، جو کہ میری درینہ دوست کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھ سے اجازت لے کر امرین کو بیوٹی پارلر سے گھر تک لانے کا کہا تھا۔ وہ امرین سے منگنی کرنے سے پہلے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا اور مجھے اس خواہش میں سادگی معصومیت ہی محسوس ہوئی تھی، لہٰذا اب یقیناً وہ دونوں ساتھ ہی آنے والے تھے، اور اگر جواد امرین کو چھوڑنے گھر کے اندر تک آ گیا تو ظاہر ہے ڈرائنگ روم میں تینوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ شک کس قدر جان لیوا ہوتا ہے۔ بس یہ اپنے ہم سفر کسی کے ساتھ بھی دیکھ کر معمولی سے قدم اٹھاتے ہوئے اچانک ٹھٹکنے، سانس روک لینے یا پھر نظروں کے چرانے سے ہی دوسرے ساتھی کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور ساری عمر جلتے کڑتے راتوں کو جاگتے گزر جاتی ہے۔ امرین خدا جانے اپنے منگیتر کے سامنے اسے دیکھ کر خود کو کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر جہاں اعتماد تھا، اس سے زیادہ بھابھی کی تربیت پر بھروسہ تھا۔ پھر بھی جوان خون ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا اشارہ یا بے ضرر جملہ جواد کو چونکا سکتا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اسے اتنی دیر ڈرائنگ روم میں اپنے انتظار میں بٹھائے رکھنے کے بجائے فوراً ہی روانہ کر دینا چاہیے تھا۔ میں غیر ارادی طور پر کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکا کر باہر دیکھنے لگی۔ 2-4 مزدور شوہر صاحب کی ہدایت پر کام کاج میں جٹے ہوئے تھے۔ باغ میں تینوں درختوں کو کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ کرسیاں ترتیب سے رکھی گول میزوں کے گرد جمائی جا رہی تھیں۔ خوبصورت رنگ برنگے صاف ستھرے میز پوشوں نے ہری گھاس پر بہت ہی پروقار مگر شوق تقریب کا سما باندھ رکھا تھا، جو دل کو خوشی سے لبریز کرنے کو کافی تھا۔ مگر دل میں تو ایک خیال آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ابھی معاملات کو سنبھالنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ داخلی دروازے سے ایک اجنبی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ اوہو، امرین آخر کار پہنچ ہی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے بچے اپنے اس امتحان میں کامیاب رہیں، ان کو زندگی بھر کی برداشت کمر توڑ جلن حسد سے بچا لے میرے مالک۔ میں بے اختیار کھڑکی سے لگ کر دعائیں کرنے لگی اور یہ جانے بغیر کہ میں انجانے میں کیا مانگ رہی ہوں، بس مانگتے ہی چلی گئی۔ گاڑی کے رکنے پر شوہر صاحب تیزی سے باغ سے گزر کر پھولوں کی کیاریوں کو پھلانگتے آگے بڑھے اور دوسری طرف سے جواد بھی تیزی سے باہر نکلا۔ شوہر صاحب کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ کر سلام دعا کرنے لگا اور دوسری طرف سے امرین بھی اپنا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ تینوں نے ایک گھیرا سا بنا لیا اور بہت ہی گمبھیر انداز میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ ان سب کے چہروں پر سنجیدگی دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ چند ہی منٹوں بعد جواد گاڑی میں بیٹھنے کے لیے واپس مڑا، مگر مڑتے ہوئے اس نے ایک اداس گہری مسکراہٹ کے ساتھ امرین کو کچھ کہا اور پھر تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ جواد کے جاتے ہی شوہر صاحب نے بہت پیار سے امرین کو سینے سے لگا لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک الگ طرح کی بے چینی، الگ طرح کی دوڑ بھاگ نوکروں میں شروع ہو چکی تھی۔ انتظامات کے رد و بدل کے لیے شوہر صاحب بہت زور و شور سے ہدایت دیتے سنائی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی بلاوے پر بلاوے بھیجے جا رہے تھے، جیسے وہ میرے سامنے کوئی اعلان کرنے کے لیے، مجھے کچھ بتانے کے لیے بے چین تھے۔ مگر میں بہت اطمینان سکون سے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ وہ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی بس یہی چند لمحے تو ہیں جب مجھے اپنی خوشی منانے کا موقع مل گیا تھا۔ اصل میں تو میں بھی دل سے امرین کے لیے ایسا ہی کچھ چاہتی تھی، مگر جب میں شوہر صاحب کے سامنے جاؤں گی تو ہمیشہ کی طرح مجھے ان کے فیصلے پر بے حد غصہ
بے حد نفرت کا اظہار کرنا تھا۔ گو میرا دیرینہ شوق پورا ہو گیا تھا۔ میرا صدیوں کا انتظار آخر ختم ہو چکا